الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی عطا کردہ عنایت سے میں نے قرآن مجید برہان رشید
صحیفہ بے عیب و لا ریب پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنین کی پہلی 11 آیات آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیں میرا رب ان آیات کا صحیح مفہوم میری زبان پر جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے کہ میں ان آیات کا ترجمہ کروں، خلاصہ یہ ہے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا، ان 11 آیات کے اندر رب ذوالجلال نے کامیاب مومن کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ جی، ہر طرح کے لوگ اپنے شعبے میں کیا ہوتے ہیں؟ کوئی کامیاب ہوتے ہیں، کوئی اس فیلڈ میں آ کے ناکام ہوتے ہیں، پھر ہر شعبے والے اس کی کیٹیگریز بناتے ہیں کہ کامیاب اس شعبے میں بننے کے لیے آپ کو یہ خصوصیات چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے بزنس مین بننا ہے اور وہ بھی کامیاب بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو ان باتوں پر کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے شادی کرنی ہے، گھر بسانا ہے، تو گھر بسانے سے پہلے آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ گھر بسانے کے اہل ہیں، نہیں تو نہیں ہے۔ ہر شعبے میں ہے، وہ الگ بات ہے کہ کہیں ہماری توجہ ہے، کہیں نہیں ہے۔ تو ہم نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے اپنی کچھ خصوصیات، اپنے کچھ اصول، اپنے کچھ قواعد اور اپنی ضروریات کے مطابق ہر چیز کو بنایا ہے، جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ اس راستے پر چلنے والا بندہ ناکام نہیں ہوگا، ہاں اس سے آگے پیچھے آئے گا تو پھر ناکامی کے چانسز زیادہ ہیں۔ حضرات محترم، کل ملا کے میں نے آج کیا بتانا ہے کہ اللہ نے جو کامیاب مومن کی نشانیاں بتائی ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز، وہ نشانیاں میں بعد میں بتاتا ہوں، یہ نشانیاں اس بندے کے لیے ہیں جو بندہ اللہ کو ایک مانے اور اس کے رسولوں کو اللہ کا رسول اور نبی مانے، اس کی کتابوں کو اللہ کے کلام مانے اور اس کے فرشتوں کو اللہ کی مخلوق مانے۔ بات سمجھیں؟ یعنی ایمان آ جانے کے بعد جب بندے کے اندر پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان ہو۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ہاں، اگر کافر ان باتوں پہ عمل کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بنیادی چیز ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اس کی اپنی خصوصیات ہیں۔ تو میں قرآن پاک کو جب کھولتے ہیں ہم تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ مومنین کی کچھ صفات یہاں آئی ہیں، وہ صفات ایمان پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ کس چیز پر؟ ایمان پر۔ آگے سورہ انفال میں بھی کچھ صفات اللہ نے مومنوں کی بیان فرمائی، وہ بھی ایمان پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن سورہ نور کے اندر جو اللہ کریم نے مومن کی نشانیاں بتائی ہیں وہ اس کی کامیابی پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ایمان کے بعد اگر یہ چیزیں تیرے اندر ہیں تو پھر تو کامیاب ہے، پھر تو۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب کو مانے۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں مانتے ہیں، فرشتہ آتا جاتا ہم نے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں، کتنی کتابیں آئیں ہم سے پہلے ہم نے دیکھی نہیں لیکن مانتے ہیں، کتنے نبی آئے ہم نہیں جانتے لیکن مانتے۔ آگے کیا ہونا ہے مرنے کے بعد؟ ایک قبر ہے، پھر حشر ہے، پھر حساب ہے، پھر کتاب ہے، پھر صراط ہے، جو کچھ بھی ہے ہم نے کچھ دیکھا نہیں لیکن یہ ہے مومن کا ایمان۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب کو مانے۔
مومن وہ ہے جو غیب کو مانے، مومن وہ ہے جو آن ڈٹھیاں سودا کرے جی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری چیز وہ قائم کرے اپنی نماز کو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اسے ہم نے رزق دیا ہے اس رزق سے خرچ بھی کرے۔ کدھر خرچ کرے؟ ہمارے راستے پر خرچ دیا ہم نے ہے نا، تو اسے خرچ بھی ہمارے راستے پر کرے۔ یہ نہیں کہا سارا کرے، وہ مما فرمایا کچھ کرے، کچھ کرے۔ من کا معنی ہوتا ہے بعض، کچھ اپنے لیے رکھے، کچھ اپنے بچوں کے لیے رکھے، کچھ ہمارے ساتھ سودا کرے، کچھ ہمارے ساتھ سودا کرے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، مومن وہ ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے نبی۔ جو کس پر نازل ہوا؟ آپ پر نازل ہوا۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھے جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یہ آیت ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، یہ آیت ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اس کی دلیل ہے۔ کیسے؟ اللہ نے یہاں دو چیزیں فرمائیں۔ ایک مومن وہ ہے جو آپ سے پہلے والی کتابوں کو مانے، اور دوسرا جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس کو مانے۔ اگر بعد میں ہوتا تو اللہ فرماتا وَمِن بَعْدِ کا، نہیں سمجھے آپ کو؟ تو بعد میں کوئی کتاب یا نبی یا رسول نے آنا ہوتا تو اللہ وَمِن بَعْدِ کا بھی فرما دیتا، لیکن یہاں نہ فرمانا، بعد کا ذکر نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، ہماری کتاب کے بعد اب کسی کتاب نے نہیں آنا، ہماری شریعت کے بعد اب کسی شریعت نے نہیں آنا۔ ہمارے نبی ہر زمانے کے نبی ہیں، ہمارے نبی ہر زمانے کے، ہر علاقے کے، ہر جگہ کے، ہر چیز کے نبی ہیں، ہر اللہ اکبر ذہن سوا یا علی حق چار یار، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، آپ کی آمد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے بعد آج پہلی بار تشریف لائے ہیں۔ کرسی دو یار ان کو، کرسی پہ نہیں بیٹھتے آپ؟ نہیں نہیں کرسی دیں، ایک کرسی باہر سے لے کے آئیں، ادھر آ جاتی ہے۔ بات کیا چل رہی تھی جی؟ یہاں جو مومن کی صفات بیان ہوئی ہیں وہ ایمان کا حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے بھائی؟ نبی کو ماننا ایمان، خدا کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، یہ سارا کچھ ایمان ہے۔ آگے سورہ انفال کے اندر چند آیات ہیں جس کے اندر اللہ کریم نے پھر ایمان کی بات کی ہے۔ کس کی بات کی ہے؟ میں وہ سناتا ہوں آپ کو۔ انما المؤمنون، اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے، مومن کون؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے ہمارا ذکر آ جائے۔ اللہ اپنا فرماتا ہے کہ جب اس کے سامنے ہمارا ذکر آ جائے، وجلت قلوبہم، ان کا دل وجد میں آ جاتا ہے، رقص میں آ جاتا ہے کہ میرے مالک کا نام آ گیا جی، میرے رب کا نام آ گیا، میرے خالق کا نام آ گیا، میرے رازق کا نام آ گیا۔ قرآن میں لفظ ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل مچل جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ہون خیر ہے، ہون خیر ہے، ستے ہی خیرانے ہون مالک دا نام جو آ گیا ہے۔ تو اچھا جی پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم آیاتہ، مومنوں پر ہماری آیتیں، جب ہماری آیتیں مومنوں پر کیا ہوتی ہیں؟ تلاوت ہوتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان آیات کو سن کر ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ مزید ترقی ہو جاتی ہے ایمان میں، ایمان مزید وسعت پا جاتا ہے، اس کے اندر مزید کیا ہوتے ہیں؟ درجات آ جاتے ہیں، وہ جس درجے پہ پہلے تھا اس درجے سے اوپر چلا جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے کیا ہوتا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
مومن کا بھروسہ ہمیشہ اپنے رب پر ہے. مومن کا بھروسہ ہمیشہ اپنے بات سمجھ آئی ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ بظاہر وسائل ہیں یا نہیں ہے. میرا رب وسائل کے ساتھ بھی عطا کرتا ہے, بغیر وسائل کے بھی عطا فرماتا ہے. جی تو مومن کا یہ کام ہے کہ ایک تو جب ہمارا نام اس کے سامنے آ جائے اس کا دل مچل جائے, جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھی جائیں تو اس کا ایمان مزید بڑھ جائے, اور اس کا تقوی, اس کا بھروسہ صرف اپنے رب پر ہو, اس کے علاوہ کسی پر اس کا بھروسہ نہیں ہے. میں ایک بات آپ کو کرتا چلوں, آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے بھی پیسے زیادہ چاہیے لیکن میرے پاس کم ہیں. آپ نے کسی دوست کو کہا یار فلاں موقع پر مجھے پیسے چاہیے ہوں گے, ذرا ریڈی رہنا. آپ نے بے شک اس کو کہہ دیا لیکن بھروسہ رب پہ رکھنا ہے. ہمارے ہاں جو اکثر رشتوں میں دراڑ آتی ہے, مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں. بھروسہ اس کے اوپر نہیں کرنا, بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. عین موقع پر اگر وہ نہیں بھی دے گا تو میرا رب تمہارا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا. شرط کیا ہے کہ تمہارا بھروسہ کہاں ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو. تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مومن وہ ہے جس کا تقوی اور بھروسہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اگلی بات ہے الذین یقیمون الصلاۃ. یہ میں دوسری دفعہ پڑھ رہا ہوں اور دونوں مقامات پر یہی بات. الذین یقیمون, مومن وہ ہے جو نماز قائم کرے. مومن وہ ہے جو نماز قائم کرے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, مومن وہ ہے جو اسے رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے پر خرچ کرے. خرچ تو ہر بندہ کر رہا ہے جی, خرچ تو ہر بندہ ہی کر رہا ہے. میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, لیکن کوئی کوٹھیاں بنانے پہ خرچ کر رہا ہے, کوئی جائیدادیں بنانے پہ خرچ کر رہا ہے, کوئی نت نئے ماڈل کی گاڑیاں لینے پہ خرچ کر رہا ہے, کوئی جناب نئے ماڈل کا موبائل لینے پہ خرچ کر رہا ہے, کوئی دوستوں کو دعوتیں دینے پہ خرچ کر رہا ہے, کوئی جناب فلم دیکھنے کے لیے خرچ کر رہا ہے, کوئی شراب لینے کے لیے خرچ کر رہا ہے, کوئی زنا کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ خرچ کر رہا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے ہم اس کو خرچ مانیں گے جو ہمارے راستے پر کیا جائے گا. یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آئی, سبحان اللہ کہیں میں آپ کو سناؤں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ایک بکرا ذبح فرمایا, حضرت عائشہ کے پاس بھجوایا اور فرمایا اسے بانٹ دو. بکرا بانٹا گیا. سرکار مسجد میں تھے, جب گھر واپس آئے تو پوچھا کچھ بچایا ہے کہ سارا بانٹا ہے؟ کچھ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو دستی پسند ہے, ایک دستی میں نے رکھ دی ہے, باقی سارا یہی بچا ہے, بس یہی بچا ہے. فرمایا نہیں یہ نہیں بچا, بچا وہ ہے جو دے دیا ہے, یہ نہیں بچا. بچا کون سا ہے؟ جو دے دیا ہے, وہ ہم نے جا کے رب سے لینا, یہ تو بھی استعمال ہو جائے گا, ختم. تو بچا یہ نہیں ہے, بچا وہ ہے جو مالک کو دیا ہے, مالک کے راستے پہ دیا ہے, وہ کیا ہو گیا ہے؟ بچا ہے. اسی لیے کہ ہم نے قیامت والے دن اس کو جا کے حاصل کرنا ہے, لینا ہے, ہمارے رب کے پاس ہے وہ ہمارا حصہ, وہ تو ہمیں رب وہاں پہ عطا فرمائے گا. تو یہ تو ختم ہو گیا, ابھی کھائیں گے اور ابھی کچھ دیر کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو مومن وہ ہے جو نماز قائم کرے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے. اگلی گل جڑی اللہ نے آکھی ہے نا, وہ سبحان اللہ آکھو تسی, اولئک ہم المؤمنون حقا, یہی سچے مومن ہے. یہی کون سے؟ جن کے اندر یہ خصوصیت ہوں. پہلی, جب اللہ کا ذکر آ جائے تو دل مچل جائے, دل مچل جائے. اور دوسری کیا تھی؟ آیت پڑھی جائے تو ان کا ایمان مزید بڑھ جائے. تیسری خصوصیت کیا تھی؟ کہ ان کا توکل ان کے رب پہ ہو. اور چوتھی کیا تھی؟ نماز پابندی کے ساتھ ہو. چوتھی کیا تھی؟ رزق تو ہم نے دیا ہے انہیں, خرچ تو انہوں نے کرنا ہے, لیکن اس میں سے ہمارے راستے پہ بھی خرچ کریں, اس میں سے ہمارے راستے پہ بھی خرچ کریں. بات سمجھ آ رہی جی؟
उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, यही सच्चे मोमिन है, यही सच्चे मोमिन है। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, जज़ाकल्लाहु खैरा, उनके लिए दरजात हैं उनके रब के पास, उनके लिए दरजात हैं कहाँ पर? उनके रब के पास। व मगफिरतुन, खाली दर्जे नहीं बख्शिश भी है। अगली गल जड़ी है ना जी वो कमाल है। व रिज़्कुन करीम, उनके लिए रिज़्क भी है और करम वाला रिज़्क है। कैसा रिज़्क है? करीम का माना होता है इज्जत वाला। भाई रोटी आजकल हर बंदा, कुछ बंदे इज्जत की खा रहे हैं, कुछ बेइज्जती की खा रहे हैं, ऐसे ही है ना जी। लेकिन अल्लाह फरमाता है जो हमारे पास आएगा उसके पास सिर्फ इज्जत वाला रिज़्क है। कैसा रिज़्क है? इज्जत वाला रिज़्क। ये पहली आयत हैं जिनका दारो मदार ईमान पे है, जिनका दारो मदार ईमान पे है। अब आइए कामयाबी मोमिन की क्या है। अल्लाह फरमाता है कद अफलहल मुमिनून, कद अफलहा मोमिनून। कद आप जानते हैं, जो लोग ग्रामर से वाकिफ़ हैं, कद अफलहा ये माजी का सीगा है। ये किसका सीगा है? और इसके ऊपर जब कद आ जाता है तो ये तहकीक के लिए होता है। एक माजी भी तहकीकी है, यानी काम हो चुका, और दूसरा उसके ऊपर क्या लग गया है? कद लगा के दूसरी तहकीक। दो तहकीकें लगाने के बाद अल्लाह फरमाता है मोमिन कामयाब है। मोमिन मालिक, कौन सा मोमिन कामयाब है? हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मोमिन? यहाँ तो सूद लेने वाला भी कहता है मैं मोमिन हूँ, यहाँ तो झूठ बोलने वाला भी कहता है मैं मोमिन हूँ, यहाँ तो लोगों को धोखा देने वाला भी कहता है मैं मोमिन हूँ, यहाँ तो जानी भी कहता है मैं मोमिन हूँ, यहाँ तो शराब पीने वाला भी कहता है कि मैं, यहाँ तो बेनमाज भी कहता है कि मैं, मिंबर पे बैठा हुआ मौलवी भी कहता है मैं। किसकी बात करें? अल्लाह फरमाता है मैं बताता हूँ, जिसके अंदर 7 खुसूसियात होंगी वो मोमिन कामयाब है। वो मोमिन क्या है? वो मोमिन कामयाब है। अब हजरात मोहतरम, इससे पहले कि मैं अगली बातें पढ़ूं, ये नियत कर लीजिए कि जो 7 आएंगी हम इंशाअल्लाह अपने आप को ऐसा बनाएंगे, तभी तो पढ़ने का फ़ायदा है ना जी। मैंने आज कोई हदीस नहीं पढ़ी, कोई वाक़या आपको नहीं सुनाना, सिर्फ अल्लाह की आयतें सुनानी है। अल्लाह फरमाता है मोमिन कामयाब है। मोमिन कौन सा? अगली बात, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जिनको अपनी नमाजों का डर हो। कौन सा मोमिन कामयाब है? डर हो नमाजों का। नमाज पढ़ने वाले को तो डर नहीं होना चाहिए, फिर ये कैसा डर है? क्या ख्याल है? डर इस बात का हो, और एक बुज़ुर्ग थे ना, नमाज पढ़ने के बाद अपना चेहरा छुपा लेते ऐसे जैसे डर रहे हों। तो किसी ने पूछा हुजूर नमाज पढ़ी है अभी आपने, फिर ऐसा क्यों करते हैं? मैं डरता हूँ रब से कहीं मेरे मुंह पे न दे मारे, कि तेरी ये नमाज किस काम की है जो तुझे बेहयाई बुराई से नहीं रोक सकी। किस काम की तेरी ये नमाज है? तो मोमिन वो है जो अपनी नमाजों से क्या करे? एक बात। दूसरा तर्जमा इसका ये भी है, खाशिऊन का तर्जमा उन्होंने कहा है खुशू व खुजू के साथ। मुफस्सिरीन ने इसका तर्जमा क्या करता है? खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ता हो। किबला खुजू कहते हैं ज़ाहिरी हालत को। खुजू किसे कहते हैं? हाँ, इंसान जो ज़ाहिर नमाज पढ़ रहा है ना, हम किसी को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? नमाज पढ़ रहा है, तो ज़ाहिरी हालत उसकी ऐसी हो कि अदब आदाब नमाज की ज़रूरियात रिक्वायरमेंट सारी ज़ाहिरन उसकी क्या हो? पूरी हो। और जो खुजू होता है ये क्या होता है? ज़ाहिर। और जो खुशू होता है वो क्या होता है? बातन। ज़बान पर आ गया ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, उसको पता है कि मैं किसकी हम्द कर रहा हूँ। उस ज़ात के साथ उसका ताल्लुक़ होना चाहिए, उसको समझे और इस हकीकत को समझ जाए कि रब की हम्द करना कोई आम काम नहीं है। मेरे जैसे हज़ारा खड़े थे पीछे बाज़ार में, मैं देख के आया हूँ। हुस्न में भी ज़्यादा थे, माल में भी ज़्यादा थे, पर्सनैलिटी भी उनकी अच्छी थी, लेकिन रब ने उन्हें आने नहीं दिया।
میں آ گیا ہوں تو یہ کرم ہے اس کا کہ میں اس کی حمد کرنے یہاں آ گیا ہوں. تو ظاہر بھی اس کا نماز میں ہو اور باطن بھی اس کا, اور سانو تے سارے کام نماز وچ یاد ہوندے نے. جس جس کو آتے ہیں سمجھ لیجئے کہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع یہ بات ذہن میں رکھنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر اس حدیث پاک کے راوی اور اس حدیث پاک کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث ہاں. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں رسول اللہ کے سامنے آئے. حضرت عمر فرماتے ہیں چٹا سونا لباس, کالیاں زلفاں, کالی داڑھی, خوبصورت امامہ بنے آیا. ایک بندہ آیا لیکن وہ جدوں آیا نہ انہوں ساڑے چو کوئی جاندہ سی نہ وہ دے ہوتے کوئی سفر دے اثار سن. بھئی اگر ہمارے علاقے کا ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو اسے پہچانتا, اور اگر مسافر ہے کہیں سے چل کے آیا ہے تو کہیں کپڑوں پہ حالت پہ لگتا ہے کہ بندہ کیا کہ دور سے سفر کر کے مسافر ہے. نہ اس کے اوپر سفر کے اثار, نہ اسے ہم میں سے کوئی. بندہ آیا, آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا, اور کیسے بیٹھا؟ جیسے تشہد پہ بیٹھتے ہیں. کیسے بیٹھا؟ اگلی بات جو ہے نا وہ کمال کی ہے. فرماتے ہیں اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے, اتنا قریب آ گیا سرکار کے. حیرت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے اسے کوئی جانتا نہیں ہے. وہ یہاں کا رہنے والا ہوتا تو کوئی نہ تو کوئی اسے جانتا. اور دوسری حیرت اس بات کی ہے سفر کے آثار بھی بالکل فریش. بندہ آ گیا, چٹا لباس انہیں پایا ہے, آ کے عرض کی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور نے سلام دا جواب دیتا. انہیں 5 سوال کیتے. کنے؟ پہلا سوال اسلام کیے, پہلا. دوسرا ایمان کیے, اور جو تیسرا سوال ہے نا جی میں وہی بیان کروں گا, پوری حدیث بیان کروں گا تو جمعے کا وقت ختم ہو جائے گا. تیسرا سوال اس نے کیا؟ مل احسان ہو, احسان کیا ہے؟ کس چیز کا سوال کیا؟ احسان کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن فلذالک فإنہ یراک. اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ احسان کیا ہے؟ احسان اسی تے کہاں گے کسے نو پیسے دے دینا ٹائم تے, کسے دے گھر راشن سٹا دینا, کسے دی بچی دا رشتہ نہیں ہویا تے کسے نو کہہ کے کرا دینا ہے. انہوں اسی کی کہنے ہیں یار میرا تیرے تے احسان ہو گیا. کوئی بے روزگار پھردا سی انہوں اڈا لا دینا کیا یار تو ایتھے بیٹھ کے اپنے بچیاں دا رزق کما. ساڑھے نزدیک احسان اے وے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل نو جڑا دسیا ہے نا وہ اے وے کہ انکا تعبد اللہ کا انکا تراہو, تو اپنے رب دی عبادت انج کر گویا تو رب نو ویکھ رہے ہیں. سرکار نے کی فرمایا تو اپنے رب کی عبادت اس انداز میں کر کہ تو اپنے رب کو, اور اگر تیرے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہ تجھے, کم از کم یہ کیفیت تیرے اندر ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. حضور وہ بندہ نمازی ہے, اللہ فرماتا ہے والذین ہم علی صلاتہم خاشعون. پہلا کامیاب مومن وہ ہے جس کی نماز خشوع اور خضوع میں ہے. جس کی نماز, میں خشوع خضوع دونوں دا ترجمہ دس چکیاں کہ ظاہر اور باطن نماز میں ہے. اس کا ظاہر حلیہ بھی نماز میں ہے اور اس کا باطن بھی نماز میں ہے. گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو اسے ہے کہ میرا رب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے. دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون. مومن وہ ہے جو لغو کاموں سے اعراض کرے. لغو کاموں سے, اس کے اندر جو علماء نے بات کی ہے ہر وہ کام جس کو دین کا نام دیا جائے یا دنیا کا نام دیا جائے, اگر کسی فائدے سے خالی ہے تو وہ لغو ہے. ہر وہ کام جس کو کیا دیا جائے, دین کا نام دیا جائے
یا دنیا کا نام دیا جائے، وہ معاشرے کا کوئی فائدہ نہیں کر رہا، میرا یا میرے بیوی بچوں کا یا میرے اہل معاشرہ کا کوئی فائدہ نہیں کر رہا، تو وہ کام کیا ہے؟ لغو ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں نے ایک کام کیا، مجھے ہی کوئی فائدہ نہیں ہوا، یا مجھے چھوڑ جس کے لیے میں نے کیا اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر یہ کام کیا ہوا؟ لغو ہوا۔ یہ کام کیا ہوا؟ میں مثال دیتا ہوں، میں دل کی نیکی کراں، میں نیکی کی تھی جناب، نلکا لوایا، لیکن نلکا اتھے لوایا جتھے بندے نہ بندے دی، نہ مینوں فائدہ نہ کسی معاشرے نو فائدہ ہویا، تو یہ کام حالانکہ میں نے نیکی کی نیت سے کیا تھا، تو یہ کیا ہے؟ لغو ہے۔ ہر وہ کام جو دین کہا جائے اس کو، یا پھر اسے کیا کہا جائے؟ دنیا کہا جائے، اگر معاشرے کو یا اسے خود اس کی ذات کو کوئی فائدہ اس سے نہیں پہنچتا تو ایسا کام کیا ہے؟ حضور سب سے لغو کام آج کل جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، ناراض نہیں ہوئیے گا آپ، مہربانی فرمائیے گا، وہ ہے وقت کا ضیاع۔ وہ کیا ہے؟ ہم اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، نہ اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے، نہ جن کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر انسان کو چھن جانے کے بعد آتی ہے، جن کی قدر انسان کو جب وہ نعمتیں اللہ واپس لے لیتا ہے نا، پھر اس کو قدر آتی ہے۔ پہلی فرمایا الصحت، پہلی کون سی نعمت ہے؟ پہلی ہے صحت۔ جب تک اس کے پاس ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی فن خان ہوں، میں جو کراں گا میرے کو کسی نے نہیں پوچھنا، وہ کسی نو مارن تو گریز نہیں کرتا، کسی دی بے عزتی کراں تو گریز، لیکن جب صحت چلی جاتی ہے اسے پتہ چلتا ہے یار میں کی کر بیٹھا میں۔ دوسری فرمایا والفراغ، دوسری کون سی نعمت ہے؟ والفراغ، اور دوسری نعمت ہے وقت۔ انسان ساری زندگی اپنی 60 سال 50 سال کی زندگی جھوٹ میں، غیبت میں، چغل خوری میں، زنا میں، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزار کر، میرے کریم نے فرمایا جب سانس اکھڑے گی، وقت ختم ہو گیا، جب سانس اکھڑے گی اب وہ کہے گا کاش مجھے چند لمحے مل جائیں، چند لمحے مل جائیں تو میں اپنی زندگی کو کیا کر لوں؟ سنوار لوں۔ اللہ فرماتا ہے اب نہیں، اب تو دو چیزیں ہیں، فرمایا نعمتیں ہیں، لیکن نعمتوں کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب یہ اللہ واپس لے لیتا ہے تب اس کو قدر آتی ہے۔ پہلی ہے صحت، دوسری ہے وقت۔ حضرات آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہیں تو سنوار سکتے ہیں، کم از کم ہم توبہ بھی کر لینا تو سنور جائیں گے نا جی۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو امت کو بتایا، فرمایا توبہ کر کے یہ یقین کر لینا کہ میری توبہ میرے رب نے قبول کر لی ہے، بس تمہاری ہو گئی، تمہاری ہو گئی۔ رب یہ نہیں پوچھے گا بھی تیری توبہ اے نہیں سی، اے نہیں سی، اے نہیں سی، اے، بس تو کر دیتی نا، تو یقین کر لیا کہ میرے رب نے میری معذرت قبول کر لی، تو تیرے یقین اتے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ نے بھی کی کر لی۔ حضرات محترم ہم بھی اگر چاہیں تو یہ تو کر سکتے ہیں نا جی، کر سکتے ہیں۔ اگلی جب وقت ہو جائے مجھے بتا دینا، میرے پاس ابھی 5 منٹ باقی ہیں جی۔ اگلی بات ہے جناب والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس آیت کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی یہ کہ مومن زکوٰۃ وقت پہ دیتا ہے، پہلی یہ ہے کہ مومن زکوٰۃ وقت پہ دیتا ہے، اور دوسرا زکوٰۃ کا یہاں لغوی معنی مراد لیا گیا ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ پاک رہنا۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی آپ جب بھی پوچھیں گے کسی عالم سے تو آپ کو بتائے گا جی اس کے 2-3 معنی ہیں۔ پہلا ہے نشو و نما پانا، کیا پانا؟ ہاں، بڑھنا۔ جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ اس میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے پاک کرنا۔ کیا معنی ہے؟ پاک کرنا۔ جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پاک ہونا مراد لیا گیا ہے۔ مومن وہ ہے جو وقت پہ اپنی زکوٰۃ دیتا ہے، ایک معنی یہ بھی ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے مومن وہ ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو پاک رکھے، ہر وقت اپنے آپ کو پاک رکھے، ظاہر باطن اس کا کیا ہونا چاہیے؟
پاک ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ مومن کامیاب ہے جس کے اندر یہ خصوصیت بھی ہو کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے، وہ اپنی شرم گاہوں کی، بولو شرم گاہوں کی حفاظت کرے، شرم گاہوں کی حفاظت کرے۔ مالک کیا حفاظت کریں؟ ہم راہب بن کے بیٹھ جائیں، ہر وقت تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائیں، مصلی پہ بیٹھے رہیں؟ فرمایا نہیں، الا علی ازواجہم، الا علی ازواجہم، اپنی خواہش ضرور پوری کرو لیکن اپنی بیویوں سے۔ خواہش اپنی، بھئی تمہارے جسم کی ایک ضرورت ہے اسے ضرور پورا کرو، لیکن علی ازواجہم، اپنی ان بیویوں سے جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، او ما ملکت ایمانہم، یہ سہولت ہمیں دستیاب نہیں ہے، اول اسلام میں تھی، یا ان لونڈیوں سے جو تمہاری ملکیت ہے، یا ان لونڈیوں سے جو تمہاری ملکیت ہے۔ غیر نکاح والی عورت اور کسی اور کی لونڈی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا، چاہے اپنے ہاتھ سے ہو، یہ ہاتھ سے بھی بدفعلی ہوتی ہے نا جی، جس کو مشت زنی کا نام دیا جاتا ہے، چاہے اپنے ہاتھ سے ہو چاہے کسی اور جگہ سے ہو، جہاں سے بھی ہو خواہش کو پورا کرنا، اللہ نے فرمایا یہ منع ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اللہ اکبر، والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ ہے جس کی شرمگاہ محفوظ ہے، جو ہر وقت اپنی شرمگاہ کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اپنی زبان اور ایک اپنی شرمگاہ، ان کی ضمانت دے دو کہ زبان کو جب بھی کھولو گے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں کھولو گے، اور شرمگاہ جب بھی تمہاری اٹھے گی تو حق کے لیے اٹھے گی، نہ حق کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ یہ ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں دے دیتا ہوں۔ کتنی ہو گئی جی؟ چلو گننا لے، گن رہے ہیں، جڑے ستے نے ستے رہن۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، فَمَنِ ابْتَغَىٰ، جس نے خواہش کی پوری، وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ حلال بیوی اور حلال لونڈی، حلال بیوی اور حلال لونڈی کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے اس نے اپنی شہوت کو پورا کیا، اپنی شرمگاہ کو آلودہ کیا۔ اسی لیے ہم نے کہا ہے قرآن کے اندر یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہوا تھا نا جی، یہ قرآن سے ٹکراتا ہے، اسی لیے ہم نے یہاں بولا تھا کہ یہ قرآن سے کیوں؟ کیونکہ قرآن فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، سوائے بیوی کے یا اپنی ملکیت میں آنے والی لونڈی کے اپنی شرمگاہ کو پورا، اپنی شرمگاہ کو کہیں اور استعمال کرنا یہ منع ہے۔ جو بھی ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حد سے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہماری حد ہے۔ کون سی؟ حلال بیوی یا حلال لونڈی؟ لونڈی والی سہولت ہمیں میسر نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے، کون سی؟ حلال بیوی۔ اس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، چاہے تو ایک رکھو، چاہے تو دو رکھو، چاہے تو تین رکھو، چاہے تو چار رکھو، لیکن ساتھ میں شرط لگائی، شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرو۔ شرط کیا ہے؟ کہ ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اگر کر سکتے ہو تو چار کی اجازت ہے تمہیں، اپنے جسم کی ضرورت کو پورا کرو چاروں سے، نہیں کر سکتے تو پھر ایک، ایسا نہ ہو کہ ایک رلتی رہے، بچوں کو لے کے در در کی ٹھوکریں کھاتی رہے اور تم دوسری کو لے کے عیاشیاں کرتے رہو، اس کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں ہے۔ کتنی ہو گئی جی؟ چلو، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومنوں کی ایک یہ ہے صفت کہ جب ان کے پاس امانت آتی ہے وہ امانت کو ایمانداری کے ساتھ پورا کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ۔ اچھا، امانت سے مراد ہمارے ہاں عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کوئی مجھے پیسے رکھوائے گا میرے پاس تو میں صحیح کر کے رکھوں گا، کوئی میرے پاس سونا رکھوائے گا تو میں اس کی حفاظت، نہیں، امانت میں ہر وہ چیز آتی ہے جسے جس کام کے لیے مقرر کیا گیا۔ مجھے یہاں اس مسجد میں بطور امام مقرر کیا گیا، میرے ذمہ یہ امانت ہے کہ میں اپنی امانت لوگوں تک پہنچاؤں،
آپ کو دکان کے اوپر امانت دی گئی ہے کہ آپ دکاندار ہیں، تو دکاندار اپنی امانت اسی انداز میں ادا کرے جس انداز میں اللہ اور اس کے رسول نے اسے حکم دیا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ آپ مومنوں کے کسی کام پر معلق ہو گئے ہیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لوگوں کے کسی معاملے پر لگا دیا گیا اور اس نے اپنے عہدے کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ انصاف کر دیا، فرمایا وہ مرے گا بعد میں اللہ اس کا نام جنت میں پہلے لکھوا دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا جس نے نا انصافی کی، ذاتی خواہش اور نا خواہش کو آگے رکھا، لوگوں کا خیال اس نے نہ رکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تیار رہے، جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے مومنوں کی کیا؟ اپنی امانتیں پوری کرتے ہیں، وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اسے بھی پورا کرتے ہیں۔ وعدہ جس کے ساتھ بھی کیا ہے اس کو یا تو وعدہ نہ کرو، وعدہ کیا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم وعدے کے متعلق بھی پوچھیں گے، بھئی جب نبھا نہیں سکتا تھا تو کیا کیوں تھا، اب کیا تھا تو پورا کیوں نہیں کیا؟ تیری وجہ سے اس بندے کا نقصان ہو گیا، تیرے وعدے پہ بیٹھا رہا، تیرے اوپر اعتماد کیا، تو نے عین موقع پر اس کا بٹھا ہی بٹھا دیا، اس کے نقصان کا ذمہ دار تو ہے، آج پورا کر۔ اس دن کرنسی تو ہونی نہیں ہے قبلہ، نامہ اعمال میں سے نیکیاں اس کو دی جائیں گی، نیکیاں کم پڑ گئیں تو اس کے گناہ تیرے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اگلی بات، والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ ایک بات بتائیں آپ کو، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ جب ہم نے شروع کیا تھا، یہ 11ویں آیت تھے، ہاں جی، شروع کیا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو پہلی بھی مومن کی صفت نماز تھی، اب جب اللہ 7ویں بیان فرما رہا ہے تو پھر بھی نماز ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ یعنی مومن کی صفت کہاں سے شروع ہوئی اور ختم کہاں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے نماز مومن کی زندگی کا سب سے اہم جز ہے۔ اس کی ابتدا بھی نماز سے، اس کی انتہا بھی، صبح کا دن کا آغاز کرے گا نماز سے، رات کی انتہا کرے گا نماز پر، پھر صبح کرے گا پھر نماز سے۔ اور ایک مزے کی بات بتائیں آپ کو، آخری بات ہے میری، سبحان اللہ کہہ دیں میں تاکہ آخری ختم کروں۔ وہ بات یہ قبلہ نماز ہمیں ملی، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمیں ملی، قرآن پاک ملا، یہ ساری چیزیں ہمیں جبرائیل کے ذریعے یہیں آ کے ملی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں امت پر لازم، لیکن آئی کس کے ذریعے سے ہیں؟ جبرائیل کے ذریعے سے۔ نماز کے علاوہ روزہ جبرائیل کے ذریعے سے، حج، زکوٰۃ، جہاد، کوئی بھی نیکی ہے جبرائیل کے ذریعے سے۔ اللہ کے کل احکامات میں سے ایک نماز ایسی ہے جس میں اللہ نے فرمایا جبرائیل اے تو نہ لے جا، میرے محبوب نو لے آ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نہیں لے کے جا سکتا، اس کے لیے میرے محبوب کو لے کے آ، عرش پر بٹھاؤں گا، یہ تحفہ محبوب کو خود میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ ابتدا بھی نماز سے، انتہا بھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا آتے ہوئے آذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنی قلیل مدت میں زندگی گزر گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔